نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ 28 کے اندر سورہ حشر کی تفسیر ہم سماعت کر رہے ہیں۔ آج اس سورہ مبارکہ کے رکوع 2 اور 3 کی تفسیر سماعت کریں گے۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالی ہے، کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ قسم ہے اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ فرمایا الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا؟ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے عبداللہ بن ابی سلول منافق اور اس کے ساتھیوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں بنو قریظہ اور بنو نذیر سے کہتے ہیں کہ اگر تم مدینہ منورہ سے نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ جائیں گے اور ہرگز تمہارے خلاف کسی کا کہا نہیں مانیں گے، اور نہ مسلمانوں کا نہ رسول اکرم کا، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اللہ کافی گواہ ہے کہ یہودیوں سے منافقین کے یہ سب وعدے جھوٹے ہیں۔ اس آیات سے جو ہے 4 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ منافق کفار کے بھائی ہیں، مومنوں کے بھائی نہیں ہیں، اگرچہ وہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وقت پر کفاری کا ساتھ دیتے ہیں۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ کفار کو بھائی سمجھنا اور بھائی کہنا یہ منافقوں کا کام ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ منافق در حقیقت کسی کا ساتھی نہیں، اور نہ ہی اس کے وعدوں کا کوئی اعتبار ہے، نہ کفار کو اس پر اعتبار آتا ہے اور نہ مسلمانوں کو۔ اور چوتھی یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خفیہ رازوں پر اطلاع دیتا ہے، کیونکہ منافقوں کی یہ گفتگو نہایت رازداری کے ساتھ تنہائی میں ہوئی تھی۔ آگے آیت نمبر 12 میں فرمایا قسم ہے اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور قسم ہے اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور قسم ہے اگر یہ ان کی مدد کریں گے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ اس آیت میں منافقین کے حال کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اگر وہ یہودی مدینے سے نکالے گئے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان یہودیوں سے لڑائی کی گئی تو یہ منافق ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اب جو ہے وہ ایسا ہی ہوا، کیونکہ یہودیوں کو جو ہے مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلے، اور یہودیوں سے لڑائی ہوئی لیکن منافقوں نے یہودیوں کی مدد نہیں کی۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض منافق یہودیوں کی مدد کریں گے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر جب یہ مددگار بھاگ نکلیں گے تو منافقوں کی مدد نہ کی جائے گی، اللہ انہیں ہلاک فرما دے گا، اور ان کا کفر ظاہر ہونے کے بعد ان کا نفاق انہیں نفع نہیں دے گا۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ یعنی اے مسلمانوں، بے شک ان منافقوں کے دلوں میں اللہ رب العزت سے زیادہ تمہارا ڈر ہے کہ تمہارے سامنے تو کفر کا اظہار کرنے سے ڈرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالی دلوں کی چھپی باتیں جانتا ہے، دل میں یہ لوگ کفر رکھتے ہیں۔ ان کا یہ ڈر اس لیے ہے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے، ورنہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا اس سے ڈرتے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے سے، یا ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل ہیں۔ یعنی اے مسلمانوں، سب یہودی مل کر بھی اعلانیہ تم سے نہ لڑیں گے بلکہ قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر لڑیں گے۔ اب ایسا ہی ہوا کہ
مدینہ منورہ کے اہل کتاب نے کبھی کھلم کھلا مسلمانوں کے مقابلے کی ہمت نہیں کی، بلکہ غزوہ خندق کے بعد جب مسلمانوں نے ان کی بدعہدی کی بنا پر ان سے مقابلہ کیا تو وہ اپنے کوچہ بند محلوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر مجبوراً نکلے تو بنو قریظہ قتل اور بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ خیال رکھیں کہ یہاں صرف مدینہ منورہ کی کتابیوں کا ذکر ہے، لہٰذا اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور ان سے بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں۔ مزید آیت میں فرمایا گیا بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، یعنی جب وہ یہودی آپس میں لڑتے ہیں تو بہت شدت اور سختی سے لڑتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں بزدل اور نامرد ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا ہے۔ فرمایا گیا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یعنی اے سننے والے تم انہیں ایک متحد، متفق اور ایک دوسرے سے الفت رکھنے والی جماعت سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کوئی الفت نہیں رکھتے، اور ان کے دلوں کا الگ الگ ہونا اس لیے ہے کہ وہ بے عقل ہیں، نہ حق کو پہچانتے ہیں اور نہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کفار مسلمانوں کے مقابلے میں کسی مصلحت کی وجہ سے ایک ہو جاتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں باہمی اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے شدید دشمن ہیں اور اپنی دشمنی نکالنے کا جو ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے ایک دوسرے کے خیر خواہ اور باہم محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے گھر اور اجسام جدا جدا ہو، اور فاجر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ اور خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے گھر اور بدن اکٹھے ہوں، اور فی زمانہ بھی اس کے نظارے دیکھے جا رہے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار پر کسی صورت اعتماد نہ کریں، بلکہ اپنے مسلمان لوگوں پر اعتماد کریں، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے جو ہے اعتماد پر پورا اتریں۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا ان کی مثال ان لوگوں کی مثال جیسی ہے جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کی ایک مثال بیان کی گئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا حال مشرکین جیسا ہے جنہوں نے جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے کا اور کفر کرنے کا وبال چکھا اور ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے آخرت میں جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں جو حشر ان مشرکوں کا ہوا وہی ان یہودیوں کا ہوگا۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا جیسے شیطان کی مثال جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت میں منافقوں اور یہودیوں کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کا بنو نذیر کے یہودیوں کے ساتھ سلوک ایسا ہے جیسے شیطان کی مثال کہ اس نے اپنے مکر و فریب سے آدمی کو کفر کرنے کا کہا، اور جب اس نے کفر کر لیا تو اس سے برات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں اور بے شک میں اس اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ ایسے ہی منافقوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، جنگ پر آمادہ کیا، ان سے مدد کے وعدے کیے، اور جب ان کے جو ہے وہ کہنے سے یہودیوں نے مسلمانوں سے جنگ کی تو منافق اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور یہودیوں کا ساتھ نہ دیا۔ یاد رکھیے کہ انسانوں کو کفر، گمراہی اور گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان مختلف راستے اختیار کرتا ہے اور طرح طرح کے طریقے وہ آزماتا ہے۔ ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ شیطان کسی کام کو بندے کے سامنے نیک بنا کر پیش کرتا ہے اور بندہ نیک عمل سمجھتے ہوئے کہ وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر شیطان اسے آہستہ آہستہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس گناہ سے ہونے والی رسوائی سے بندے کو خوف زدہ کر کے دوسرے گناہ پر مجبور کرتا ہے، یوں اس سے گناہ در گناہ کرواتا رہتا ہے اور آخرکار بندے کو کفر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ کفر کر لیتا ہے نا تو شیطان اسے کفر کی اندھیری وادی میں تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور یہ بندہ کفر کی حالت میں موت کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، آمین۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یعنی شیطان اور کفر کرنے والے اس انسان کا اخروی انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں جہنم کی آگ میں ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں۔ اور یہاں پر سورہ حشر کا دوسرا رکوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ تیسرے رکوع کے آغاز میں آیت نمبر 18 میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ پچھلے رکوع میں یہودیوں کی عہد شکنی اور منافقین کے مکر و فریب کا بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم جو کام کرتے ہو اور جو چھوڑتے ہو، ہر ایک میں اللہ سے ڈرو اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو، اور ہر ایک جان لے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا اعمال کیے۔ ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کیا اعمال کیے، اور تمہیں مزید تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں سرگرم رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ تو لہٰذا جب گناہ کرنے لگو تو سوچ لو کہ اللہ ہمارے اس گناہ کو دیکھ رہا ہے، وہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا اور اس کی سزا دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا بہت افضل عمل ہے، اور یہی مراقبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخروی معاملات کے بارے میں مراقبہ اور غور و فکر کرتا رہے۔ مراقبے کا معنی اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مراقبہ کا معنی ہے نگہبانی کرنا۔ جس طرح اپنا مال شریک کے حوالے کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور عہد و پیمان کے بعد بھی بے خبر ہو کر نہیں بیٹھ رہتے، اسی طرح ہر وقت نفس کی خبر گیری کرتے رہنا بھی یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر تم اس سے غافل ہو گئے تو وہ کاہلی اور خواہشات کو پورا کرنے کے سبب پھر سے سرکش ہو جائے گا۔ مراقبے کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات پر کامل یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر فعل اور ہر خیال سے واقف ہے، اور اس سے کسی بات کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ اگر صرف اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن دونوں کو دیکھتا ہے۔ جس نے یہ بات سمجھ لی اور یہ آگہی اس کے دل پر غالب آ گئی تو اس کا ظاہر و باطن زیور ادب سے آراستہ ہو جائے گا۔ جس نے یہ بات سمجھ لی، انسان اگر اس بات پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر اس پر ایمان لایا پھر اس کی مخالفت کی تو وہ بڑا دلیر اور بے شرم ہے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی، وہی نافرمان ہے۔ یعنی اے ایمان والو، ان یہودیوں اور منافقوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کے حقوق کو بھلا دیا اور جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا ویسی قدر نہ کی، اور اس کے احکامات و ممنوعات کی ان کے حق کے مطابق رعایت نہ کی، تو اس کے سبب اللہ نے انہیں اپنی جانوں کو بھول جانے والا بنا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس چیز کو نہیں سنتے جو انہیں نفع دے، اور وہ کام نہیں کرتے جو انہیں نجات دے، اور یہ بھول جانے والے ہی کامل فاسق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حقوق یاد نہ رہے، جیسے یہودی اور عیسائی وغیرہ، ان جیسا ہونے سے منع فرمایا گیا۔ دوسرا یہ کہ اسلام کے سوا کسی اور دین میں رہ کر اللہ کو یاد کرنا قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ کفار اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اس بات کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں کیوں آیا اور اسے کیا کرنا چاہیے، اور آخرت کی فکر نہ ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ یعنی جہنم والے جن کے لیے دائمی عذاب اور جنت والے جن کے لیے ہمیشہ کا عیش اور سرمدی راحت ہے،
یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ جنت والے ہی کامیاب ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا میں گزاری اور آخرت میں اس کی نعمتوں کے مستحق ہوئے، جبکہ کفار دونوں جگہ نقصان میں رہے۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت و شان ایسی ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر اتارتے اور اس کو انسان کی سی تمیز عطا کرتے تو انتہائی سخت اور مضبوط ہونے کے باوجود تم اسے ضرور جھکا ہوا اور اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے۔ ہم یہ اور اس جیسی دیگر مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور خیال کریں کہ جب ہم اشرف المخلوقات ہیں تو چاہیے کہ ہمارے اعمال بھی اشرف الاعلیٰ ہو۔ یاد رکھیے کہ یہاں آیت میں قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مراد ہے، اور اتارنے سے مراد اس کا کلام اور اس کی عظمت کے ظہور کے ساتھ اتارنا مراد ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید کو اس کی عظمت ظاہر کرتے ہوئے پہاڑ پر اتار دیتے ہیں تو وہ اس کی تاب نہ لاتا اور پھٹ جاتا۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب شریف پہاڑ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اسرار الہی سے واقفیت کامل طریقے سے ہونے کے باوجود آپ اپنے مقام پر قائم ہیں۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں قرآن مجید کی عظمت و شان بیان کی گئی، اور اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت و شان بیان فرما رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ظاہر و پوشیدہ نیز موجود و معدوم سب کو جانتا ہے، اور وہی بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، بہت عزت والا، بے حد عظمت والا، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا۔ اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 10 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ملک و حکومت کا حقیقی مالک ہے کہ تمام موجودات اس کے ملک اور حکومت کے تحت ہے، اور اس کا مالک ہونا اور اس کی سلطنت دائمی ہے جسے زوال نہیں۔ ہر عیب سے اور تمام برائیوں سے نہایت پاک ہے، اپنی مخلوق کو آفتوں اور نقصانات سے سلامتی دینے والا ہے، اپنے فرما بردار بندوں کو اپنے عذاب سے امن بخشنے والا ہے، ہر چیز پر نگہبان اور اس کی حفاظت فرمانے والا ہے، ایسی عزت والا ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی، اور ایسے غلبے والا ہے کہ اس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اپنی ذات اور تمام صفات میں عظمت اور بڑائی والا ہے، اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنا اسی کے شایع اور لائق ہے، کیونکہ اس کا ہر کمال عظیم ہے اور ہر صفت عالی ہے، جبکہ مخلوق میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تکبر یعنی اپنی بڑائی کا اظہار کرے، بلکہ بندے کے لیے شایع یہ ہے کہ وہ عاجزی و انکساری کا اظہار کرے، اور اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ پھر تیسرے رکوع کے آخری آیت نمبر 24 میں فرمایا، وہی اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا ہے، سب اچھے نام اسی کے ہیں، آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی وہی اللہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ بنانے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، اور ہر ایک کو جیسی چاہے ویسی صورت دینے والا ہے۔ سب اچھے نام اسی کے ہیں جو کہ اس کی بلند صفات پر دلالت کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز تمام عیوب و نقائص سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہی حقیقی طور پر عزت والا، حکمت والا ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی جو بڑی فضیلت ہم نے پہلے بھی اس سورت کے آغاز میں سماعت کیا تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت اسے پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ اللہ ہمیں اس صورت کو پڑھنے کی توفیق دے۔ اس کی دوسری فضیلت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات یا دن میں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھی اور اسی رات یا دن میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے جنت کو واجب کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمارے دلوں کو کینہ، حسد اور بغض سے پاک فرما، ہمیں اہل ایمان میں سچی محبت عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں ایثار کرنے والا بنا، ہمیں دین کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی سلامتی دینے والا ہے، ہمیں اپنی صفات کا کچھ حصہ اپنے اخلاق میں عطا فرما۔ اے رب العالمین جس طرح اس سورت کا اختتام تیری حمد و ثنا پر ہوا، ہماری زندگی اور ہمارا خاتمہ بھی تیری یاد اور تیری رضا پر ہو، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔